بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے دلوایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی بے عزتی کی ہو یا اس پر کوئی اور ظلم کیا ہو تو اسے آج ہی معاف کروا لے، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں دینار ہوگا نہ درہم۔ اگر اس کے پاس نیک کام ہوں گے تو اس کے ظلم کے برابر اس سے لے لیے جائیں گے، اگر اس کے پاس اتنی نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔ یہ احادیث حقوق العباد کی اہمیت کو بتاتی ہیں۔ بندوں کے حقوق ادا کرنے کا آدمی کو اہتمام رہنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، بہت عبادت گزار، پابند صوم و صلات ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے ناراض ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ ہی فی جہنم، یہ جہنم میں ہے، اس کے نماز روزوں کا ثواب ملے گا لیکن پہلے جہنم میں جائے گی، پہلے پڑوسی کی تکلیف کا اس کو ملے گا۔ اور سائل نے پوچھا کہ ایک عورت ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ خیر خیرات نہیں کرتی، بہت بخیل ہے، نماز روزہ کم کرتی ہے، یعنی فرض پر اکتفا کر لیتی ہے، اور لوگوں کو خیر خیرات نہیں کرتی، پنیر کے ٹکڑوں سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں دیتی، مگر یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، تو فرمایا وہ جنت میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عام طور سے عوام الناس کے ذہن میں یہ ہے کثرت عبادت جنت میں لے جائے گی، حالانکہ اس کے پاس عبادت تو بہت ہے لیکن ایک کمزوری ہے اخلاقی، اسی وجہ سے جہنم میں جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ پڑوسیوں کو تکلیف دیتی۔ تو حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے، اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ دو، بس چاہے کوئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، تم جانتے ہو کہ مفلس اور غریب کون ہے؟ اتدرون من المفلس، یعنی بتانا تو پھر بھی حضور ہی کو تھا، لیکن حضور علیہ السلام سوال کر لیا کرتے تھے۔ سوال کرنے سے سامنے والا جواب کے لیے ذرا فکر مند ہوتا ہے، دھیان متوجہ کرتا ہے، اور اگر سوال نہ کیا جائے سناتے چلے جائیں تو سننے والے جو ہیں سونے لگتے ہیں، یا یہ کہ پوری مجلس میں موجود رہتے ہیں پھر ان کو یاد نہیں رہتا کہ کیا باتیں سنی تھی۔ تو دماغ کو چھیڑ کے اس میں گڑا کھود کے اس کے اندر ڈالا جائے تو وہ اس میں سیٹ ہو جاتا ہے جا کر۔ تو حضور علیہ السلام تو بہت بڑے حکیم دانا تھے، اور تربیت انسانی نفسیات پر عبور حاصل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے ان کی تعلیمات میں تمام نفسیاتی اصول ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے نفسانی اور ایک ہوتا ہے نفسیاتی۔ نفسانی کا مطلب ہے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اور نفسیاتی کا مطلب یہ ہے
ذات میں فطری خوبیاں خامیاں کیا ہیں، یہ ایک مستقل علم ہے، اور دنیا نے علوم کی فہرست میں اس کو بھی شامل کیا ہے۔ جی نفسیات، سائیکالوجی، انسان کی ذہن کی ساخت اور اس کی لینے کی سمجھنے کی صلاحیت ہر ایک کی الگ ہے۔ تو کامل استاذ وہ ہوتا ہے، مربی، پیر، جو نفسیات کو سمجھتا ہو، جیسا اب اس کی نفسیات کیا ہے، اس کی نفسیات کیا ہے۔ اور انسان کی عام نفسیات یہ ہے کہ اگر اس کے دماغ کو بار بار متوجہ نہ کیا جائے تو وہ چرنے جاتا ہے، بازو کھیت ویت ہو تو کھیت میں رہتا ہے، مسجد میں انہیں کھڑا ہوا رہتا اور اس کا دماغ کھیت میں رہتا ہے، یا دکان میں منڈی میں رہتا ہے، تو اس کو بار بار لانا پڑتا ہے۔ اور حضور کی مجلس چل رہی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ذہن غائب، جس کو غائب دماغ پروفیسر کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تو موجود ہوتے ہیں لیکن ان کا دماغ یہاں نہیں رہتا، وہ کہیں اور رہتا ہے۔ تو دل دماغ کو بھی موجود رکھنا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں کہا گیا، من کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، وہ خود بھی حاضر ہو ماں بدولت، اور اس کا دل بھی کھلا ہوا ہو، اور اس کے کان بھی متوجہ ہوں۔ جب یہ تین ہوں گے تو تب جا کے وہ سنے گا، ورنہ سنی ان سنی برابر ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام مختلف طریقوں سے چوکنا کر کے دین کی بات بتاتے تھے۔ تو سوال اس لیے کیا جاتا ہے، اس واسطے کہ جب معلوم ہے کہ اس کو نہیں معلوم ہے تو اس سے پوچھنے کیا مطلب ہے، نبی ہی کو بتانا ہے، اور معلوم نہیں ہے صحابہ کو، آپ بتائیں گے تو ہی معلوم ہوگا۔ لیکن سوال کا یہ مطلب ہوتا ہے تاکہ وہ پہلے غور کریں کیا جواب ہے، اور ان کو سمجھ میں نہ آئے اور پھر وہ کہیں آپ ہی بتائیے کیا جواب ہے، تو تب وہ سنیں گے، ڈھنگ سے سنیں گے۔ تو فرمایا اتدرون من المفلس، مفلس کون ہے بھائی؟ مفلس کہتے ہیں جس کے پاس کوئی ملکیت نہ ہو، جو کوئی چیز کا مالک نہ ہو یا بہت تھوڑی چیزوں کا مالک ہو، اس کو کہتے ہیں مفلس، خالی ہاتھ۔ اور وہ لفظ سب کو معلوم تھا، عام طور سے لوگ مال کے کنگال کو مفلس کہتے تھے، اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی۔ آپ نے سوچا سوال کروں گا تو یہ لوگ سب یہی جواب دیں گے، جی صحابہ کو معلوم ہوتا تو بول دیتے تھے، جو معلوم ہے وہی بول دیتے تھے، نہیں معلوم ہوتا تو اللہ و رسولہ عالم بول دیتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا من لا دینار لہ ولا درہم، غریب اور کون ہوتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، روپیہ پیسہ مال متاع نہیں ہے، وہی مفلس ہے، اور کون مفلس ہوگا؟ چونکہ وہ اسی کو سمجھتے ہیں، وہی بتایا انہوں نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ نہیں مطلب ہے ہمارا، ایسے مفلس کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ایسا مفلس کسی گھاٹے میں نہیں ہے، کسی خسارے میں نہیں ہے۔ وہ مفلس جو نقصان اٹھائے گا بہت گھاٹے اور خسارے میں ہوگا، وہ کون ہے؟ وہ آدمی ہو جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہر عبادت لے کر آئے گا، لیکن اس آدمی نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان سب لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، اور اس کی نیکیاں ان کے حقوق ادا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔
پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تب مفلس یہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی ذہن سازی فرمائی، ایمان پر تربیت فرماتے تھے. ایمان جو ہے غیب کی باتوں کو ماننے کا نام ہے. تو غیب کی بات سوائے نبی کے کوئی نہیں بتا سکتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر صحابہ کا یقین بناتے تھے. ایمان یہی ہے جو غیب کی باتیں انہیں مانا جائے. اب ظاہر ہے کہ جس مفلس کا حضور ذکر کر رہے وہ غیب کی بات ہے. جو مفلس کو صحابہ جانتے تھے وہ تجربے کی مشاہدے کی بات ہے. ہر بستی میں، ہر محلے میں، ہر خاندان میں مفلس ہوتا ہے. آدمی عام طور سے بسا اوقات بہنوں بھائیوں میں مفلس ہوتے ہیں. ایک مالدار ہوتا ہے، ایک مفلس ہوتا ہے. خاندان میں تو کئی مل جائیں گے، اڑوس پڑوس میں دیکھو تو سینکڑوں ہیں. تو مفلس جس کو تم سمجھتے ہو وہ تو خیر ٹھیک ہے، اس کو مفلس کہا جاتا ہے جو بھی ہے. لیکن مفلس ایک عالم غیب میں بھی ہے، عالم آخرت میں بھی مفلس ہے، اور عالم آخرت غائب ہے. اور غائب کا میں بتاؤں گا تو معلوم ہوگا، نہیں تو کیسے پتا چلے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ تمہارا مفلس جو ہے وہ اتنا فکر کی بات نہیں ہے، رہا تو کوئی حرج نہیں. دنیا کے مالدار کا مال بھی دائمی نہیں ہے، اور دنیا کے غریب کی غربت بھی دائمی نہیں ہے. اس کی غربت بھی موت چھین لے گی، اس کی دولت بھی موت چھین لے گی. اصل مفلس آخرت کا مفلس ہے کہ وہاں جو کرنسی چلتی ہے وہ نیکیوں کی کرنسی ہے. بے حساب لے گیا رات بھر نمازیں پڑھنے کے، اور فرض نماز، سنتیں، نفلیں، روزے، زکوٰۃ، خیرات اور تلاوت اور جتنی اچھی مثبت اعمال ہیں، یہ ساری نیکیاں جمع کر لیا. پہاڑوں پہاڑ ہو گئی، سب لے کے پہنچا اللہ کے پاس. لیکن دنیا میں اس کا خیال نہیں رکھا کہ کسی کا حق نہ مارے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کا مال نہ چھینے، کسی کو مارے نہیں بلا وجہ، کسی کو ذلیل نہ کرے. دل شکستہ کر دیا. بعض لوگوں کی زبان ہی اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ جب بھی کھولیں گے تو کسی کا دل ضرور دکھے گا. اب بعض لوگوں کے کام ایسے ہوتے ہیں جس سے لوگوں کی ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے. مگر ہے نمازی اور حج بھی کرتے، عمرہ بھی کرتے، خیرات بھی کرتے، لوگوں میں بہت نیک مشہور ہے جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے. تو پھر حضور نے فرمایا دیکھو حقیقی مفلس یہ ہے. اس افلاس سے تو ڈر رہے ہو، پیسے کم ہو جانے کے افلاس سے، اور اس افلاس سے نہیں ڈرتے. دنیا کا جو افلاس ہے وہ دنیا کا افلاس دائمی نہیں ہے، گزر جائے گا، کسی بھی طرح گزر جاتی ہے دنیا. ایک دفعہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. دو چار مریدین احباب وغیرہ بزرگوں کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہی رہتے ہیں، تو کچھ لوگ بھی ساتھ میں تھے. اور آپ نے دیکھا صبح صبح کا وقت ہوگا یا رات کا وقت ہوگا کہ فٹ پاتھ کے کنارے، سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر کچھ لوگ سو رہے تھے اور مست نیند میں تھے، آرام سے سو رہے تھے. سوتے ابھی کہیں سڑکوں پہ نکلو تو نظر آتے، کئی کنارے سڑک پہ سوتے رہتے لوگ. ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور کوئی ماوا ملجا نہیں ہے. دن بھر مزدوری کر لی، کھا لیا پی لیا، اور رات کو کہیں سڑک کے کنارے، چمن کے کنارے، پارک میں کہیں بھی پڑے اور سو گئے، ختم. پھر صبح اٹھے، پھر کام دھندے میں لگ گئے. ایسا کوئی سو رہا تھا بے سہارا شخص. تو حضرت نے فرمایا اپنے ساتھیوں کو روک کر کے کہ دیکھو یہ لوگ ہیں، ان کو دیکھ رہے ہو، اچھی طرح دیکھ لو،
اور عبرت حاصل کر لو. زندگی تو بھائی یوں بھی گزر جاتی ہے، مسئلہ آخرت کا ہے، وہ نہیں گزرتا، اس میں آدمی پکڑا ہی جاتا ہے. اس لیے یہ زندگی کی اتنی فکر کرتے ہو، یہ تو ایسی بھی گزر جاتی ہے. دیکھو آرام سے سو رہا ہے، دن بھر کام کرتا، شام کو سو جاتا ہے کہیں. اس کو اس کی بھی پرواہ نہیں کہ کھاٹ ہو، پلنگ ہو، بسیری ہو، وہ چھوڑو، اس کو چادر بچھانے کی بھی کوئی پرواہ نہیں. سردیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی کہیں پڑا رہتا ہے انسان. لوگ ایسے ہی کوئی خیر خواہ ہمدردی کرنے والے اس کے اوپر ڈال کے چلے جاتے ہیں، اور صبح کو اٹھ کے راستے پہ کھڑے کے بیچ کے پیسے بنا لیتا ہے اس کو. جی جی. تو دیکھو سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا گزر جاتی ہے بغیر مال و اسباب کے، اس کے بغیر بھی گزر جاتی ہے. اور انسان سمجھتا ہے کہ نہیں گزر سکتی، نہیں گزر سکتی، نہیں گزر سکتی، ایسا سمجھتا ہے انسان، لیکن گزر جاتی. تو بڑی فکر مومن کو جو وہ پکڑ سے بچنا چاہتا ہے آخرت کی، یہ ہونا چاہیے کہ کسی کا حق اس پر نہ ہو. چھوٹا حق بڑا حق، کسی کا بھی حق اپنے اوپر نہ لو. بندوں کے حقوق رہیں گے تو پکڑا جائے گا. اللہ کے حقوق بھی نہیں رہنا چاہیے، لیکن اللہ کے حقوق میں کمی رہے گی تو وہ کریموں کا کریم ہے، بہت بڑا مہربان ہے. وہ دیکھے گا کہ کوئی بندہ تو اس سے دکھی نہیں ہے، اب اپنی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا. لیکن اللہ کا تو سب لے کے جائے اور بندوں کے باقی رکھ کے جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی بندے ہیں، اب ایسا کرو اپنی نیکیاں ان کو دے دو، اور اگر نیکیاں بنٹ گئیں، کچھ نہیں بچا، تو جو گناہ ان کے ہیں وہ تم اٹھا لو. کچھ تو بدلہ ملے گا نا. جب اللہ بے سینگ بکری کو سینگ والی سے بدلہ دلائیں گے تو آدمیوں کو آدمیوں سے کیوں نہیں دلائیں گے؟ بیوی کو شوہر سے کیوں نہیں دلائیں گے؟ شوہر کو بیوی سے کیوں نہیں دلائیں گے؟ بھائی کو بھائی سے کیوں نہیں دلائیں گے؟ پڑوسی کو پڑوسی سے کیوں نہیں دلائیں گے؟ تو اللہ سب کے حقوق دلوائے گا. اب وہاں حقوق دینے کے واسطے مال تو ہے ہی نہیں کہ پیسہ دے کے راضی کر لو. اعمال ہیں وہی دے دینے پڑیں گے. سب دے دلا کمایا ہوا دے دلا کے برباد کر لیا تو اب کس چیز سے جنت میں جائے گا؟ لہذا اس سے کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اونٹ کا مطالبہ کیا. اونٹ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کو دینا باقی تھے، تو مطالبہ کیا، بدتمیزی سے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہاتھ اٹھائے، آپ نے ان کو روک دیا اور فرمایا کہ میں نہ ڈانٹو نہ مارو. جو صاحب حق ہوتا ہے اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ ایسا سلوک کرے، لہذا وہ صاحب حق ہے، میں اس کو دینا باقی ہوں. اب وہ کر رہا ہے تو اس کا تحمل کرنا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا میں اس کو 1 سال کی عمر کا اونٹ دینا ہوں، دے دو. تو وہ دیکھا گیا تو ملا نہیں، بازار میں کہیں بھی کسی کے پاس 2 سال کا ملا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سال والا ہی دے دو، دینا تو 1 سال والا ہوں میں، لیکن اب یہ ہے یہی دے دو، اس لیے کہ تم مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو قرض بہتر طریقے پر ادا کرے. تو یہ بہتر طریقہ ہوا کہ گھٹیا چیز، کم درجے کی چیز دینا باقی تھا، اعلیٰ درجے کی چیز سے چکا دیا اس کو.
حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کا قرض ادا کرتے تو زائد ادا فرماتے تھے. قرض لینے دینے میں زائد کی شرط رکھنا یہ ربا ہے، سود ہے. اور قرض کے دینے میں زائد کی کوئی شرط نہ ہو، بس اتنے پیسے ہم دے رہے ہیں اتنے واپس کر دیجئے ہم کو، بس 100 روپے دے رہے ہیں 100 روپے واپس کر دیجئے. اس معاہدے پر قرض لیا گیا اور دینے والے نے 120 واپس کر دیے تو بالکل حلال ہے. اسلام تو سکھا رہا ہے کہ آپ ایسا کیا کرو. حضور نے کبھی کسی کو مکافات نہیں فرمائی، یعنی جس نے جتنا احسان کیا اتنا ہی نہیں کیا. جب بھی احسان کیا تو آپ نے زیادہ فرمایا. کسی شخص نے آپ کو دال روٹی کھلا دی تو آپ بریانی کھلا دیجیے اس کو، تو اس کو مکافات نہیں کہتے، اس کو احسان کہتے. بہتر بدلہ دو، برابر کا دو کوئی بھی دے دیتا. 10 روپے کی چیز آپ کو ہدیے میں آئی ہے، 15 روپے کا ہدیہ دیجیے اس کو. 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں سن لیا. پھر آپ تشریف لائے، باہر گئے، باہر جا کر کہا دیکھو بھائی لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں، فیصلہ مجھی کو کرنا پڑتا ہے اور میں غیب کا جاننے والا تو ہوں نہیں، تم سے بھی سنوں گا تم سے بھی سنوں گا. جو ذرا اچھے طریقے پر بات رکھنا جانتا ہے ہو سکتا ہے وہ مجھے متاثر کر لے اور حق لے جائے جبکہ اس کا حق نہ ہو. تو اچھی طرح سمجھ لو کہ جو ناحق فیصلہ کرا اپنا حق لے جائے گا، دوسرے کا حق مار کے لے جائے گا، تو وہ مال نہیں لے جا رہا ہے، وہ انگارہ لے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کا حساب دے گا. اب وہ خود فیصلہ کر لے کہ بہتر کیا ہے، لینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے. پھر اس کو لے لے یا اس کو چھوڑ دے. قیامت میں خود ہی جواب دہ ہوگا، فیصلہ کرنے والا جواب دہ نہیں ہوگا، کیونکہ فیصلہ کرنے والا غیب تو نہیں جانتا نا. تو حقوق العباد کے معاملے میں آدمی بہت کوتاہ اور کمزور ہے. مسلمان بھی اس سلسلے میں بہت کوتاہ ہے. بعض لوگ ہیں جو دیکھنے کے اعتبار سے دیندار نہیں ہیں اور ان کے معاملات بہت عمدہ ہیں، لین دین میں خوف خدا ہے اور اپنی شرافت ملحوظ رکھ کر صاف ستھرا لین دین کرتے ہیں. عبادت میں کوتا ہے. بعض لوگ ہیں عبادت میں تو بہت آگے ہیں لیکن ان کی معاملات و معاشرت بہت خراب ہے. یہ جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں یہ پکڑ میں آنے والے لوگ ہیں. جو پہلے قسم کے ہیں ان کی بھی پکڑ ہوگی اگر وہ اللہ کے حقوق میں کمی کر رہے ہوں، دین کے حقوق میں، لیکن اس کمی میں ان کے لیے عفو و درگزر کے کئی مواقع ہیں، اسباب ہیں، لیکن اس کمی میں تلافی کرنے کے کوئی اسباب نہیں. اس لیے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حیثیت سے معاملات و معاشرت عبادات سے افضل اور اس سے اہم ہے. اس کی فکر کرنا اس سے زیادہ اہم ہے کہ اس کا دینداری کو اس سے جوڑا جائے. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی مسئلہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی بھروسہ مند اور امانت دار گواہ ہے؟ تو ایک شخص کو پوچھا، ایک شخص کو انہوں نے بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ ایک صاحب نے کھڑے ہو کہا حضرت بہت دیانتدار آدمی.
تو حضرت عمر نے اس سے سوال فرمایا کیا تم نے اس سے قرض لیا تھا یا دیا تھا؟ نہیں. تو کیا تم نے اس سے کوئی چیز خریدی بیچی تھی؟ وہ بھی نہیں. کیا تم نے اس کے پاس کوئی امانت رکھائی تھی؟ کہ وہ بھی نہیں. تو کافر کس چیز کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ دیانت دار ہے؟ کیسے پتا چلا تجھے؟ بس مسجد میں کچھ رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا اور کہہ رہا ہے کہ بہت دیانت دار آدمی. تو حضرت عمر نے یہ بتانا چاہا کہ دیانت تو بھائی دیانت کے امور میں پرکھی جائے گی. نماز روزی کی زیادتی، عبادت، ذکر وغیرہ وغیرہ، اس میں دیانت نہیں پرکھی جا سکتی ہے. وہ عبادت پرکھی جا سکتی ہے، ماشاءاللہ بہت عبادت گزار ہے، یوں کہو ٹھیک ہے، لیکن دیانت دار ہے کیسے کہو گے؟ دیانت تو پرکھی جائے گی لین دین کے ذریعے، معاملت کے ذریعے، معاشرت کے ذریعے پرکھی جائے گی کہ دینداری ہے نہیں. دیانت کا وہاں پتہ چلتا ہے. حقوق العباد میں جو انسان نے ماضی میں کوتاہی کی ہے اس کا حل تو یہ ہے کہ اس کی تلافی کر لے یا معافی کر لے. آئندہ کا حل یہ ہے کہ آئندہ بہت سمجھداری سے، ہوشیاری سے رہے اور کسی کا حق تلف نہ ہونے پائے، اس کا خیال دھیان رکھے. کبھی کبھی بھول ہو گئی، غفلت ہو گئی، معافی مانگو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں قسم کھا کے کہتا ہوں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ معافی مانگنے سے عزت بڑھتی ہے، ذلت نہیں ہوتی. پہلے سے دل میں یہی آتا رہتا ہے کہ میں تو چھوٹا پڑ جاؤں گا، میں تو ایسا ہو جاؤں گا، ایسا ہو جاؤں گا. تو غرور انسان کو غلط بتا کر روکتا ہے. اس لیے حضور نے قسم کھائی، کیونکہ عام خیال یہی ہے ہم معافی مانگ لیے تو کیا عزت رہ جاتی ہے ہماری، یہ عام خیال ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یوں ہی بتا دیتے تو اس عام دماغ میں بیٹھی ہوئی بات آسانی سے نہ ہٹتی. اس لیے اس کو ہٹا کے دوسری بات بٹھانا تھا. تو آپ نے قسم کھائی. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ معافی مانگنے سے عزت ہی بڑھے گی، ذلت آ نہیں سکتی. اب ذلت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے معافی سے، عزت بڑھے گی. تو قسم اس لیے کھائی کہ وہ جو دماغ میں طاقت کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے شیطان، وہ نکلنا اور اس کی جگہ یہ بات آنا. آدمی سوچے گا مومن نبی ویسے بول دیتے کافی تھا، قسم کھا کے بول رہے، اب اس میں کیا شک رہ گیا؟ تو اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آج بھی پھر بھی مسلمان بھی یہی سوچتا ہے کیا عزت رہتی ہماری، یہی سوچتا ہے، جبکہ اس کا نبی اس کو قسم کھا کے اطمینان دلا رہا ہے کہ عزت بڑھے گی، گھٹے گی نہیں، بڑھے گی ہی. اور اللہ کی راہ میں دینے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں. اب حج میں دیکھو کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور عمرے میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ پے بپے حج کرو اور پے بپے عمرہ کرو. تابعوا بالحج والعمرہ، ایک کے پیچھے ایک کرو، ایک کے پیچھے ایک حج کرو، ایک کے پیچھے ایک عمرہ کرو. اور 2 فائدے فرمائے. ایک تو یہ کہ اللہ کے در پر حاضری سے گناہ دھلیں گے، اور دوسرے یہ کہ تمہارا فقر و فاقہ دور ہوگا. تو اتنا خرچ ہو رہا ہے، جو پیسے جمائے تھے وہ بھی جا رہے ہیں سب، لیکن نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا فقر دور ہوگا اس سے. تو اگر کوئی یقین نہیں رکھتا ہو تو الگ بات ہے، اور اگر کوئی یقین رکھتا ہو تو اللہ اس کے فاقے کو دور کر کے دکھا دے گا، کیونکہ اس نے اپنے نبی کی زبان سے جو بات کہلوائی ہے وہ غلط ہونے نہیں دے گا، کیونکہ وہ اللہ کی بات ہے جو نبی نے کہی. اللہ اپنی بات کو غلط ہونے نہیں دے گا، وہ تو اپنی بات کو سچا کرنے کا
اتنا اہتمام فرماتا ہے کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے سے 9 مرتبہ آتے گئے جاتے گئے عرش پر، اور حضرت موسیٰ نے کہا ابھی کر لو جو بھی کرنا ہے، اس لیے کہ ادھر بارڈر کراس کریں گے تو پھر آ نہیں سکیں گے جی نہیں، تو یہی ہو آپ، یہی معاملہ کر لو اللہ تعالیٰ سے، پھر ایک دفعہ چلے جاؤ۔ تو چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا بھائی کوئی بات نہیں، 5 کم کر دیتے ہیں، جائیے۔ پھر آئے کیا ہوا تو 45۔ حضرت موسیٰ نے کہا موقع غنیمت ہے اور کم کرا لیجئے، تک امت کرے گی اور یہ کچھ نہیں، نمازیں نہیں پڑھے گی، میں بھگت چکا ہوں، آپ تجربہ مت کریے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، 40 ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا۔ ہم لوگوں کو تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت دعائیں کرنا چاہیے، تو 5 پڑھنا نہیں ہو رہا ہے تو 50 کہاں سے پڑھتے جی۔ پھر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، 9 دفعے گئے تو 50 جا کے 5 رہ گئے، 45 معاف ہوئی۔ مگر حضرت موسیٰ امت کا اتنا تجربہ کر چکے تھے کہ انہوں نے حضور سے کہا دیکھو کوشش کر لو اس میں بھی کچھ کمی ہو جائے، پڑھیں گے نہیں لوگ، اس میں کمی کرا لیجیے آپ، اور بھی ہو سکتی ہے تو کرا لیجیے، ایک آدھ رہ جائے بس۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے، اس واسطے کہ 5 کم ہو رہے تھے، اب 5 ہی رہ گئے ہیں، اب کے جانے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ بھی برخاست کر دیجئے جی۔ پھر اللہ کا کیا فضل اور اس کی کیا نعمت لے کے جاؤں امت کے پاس۔ تو فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے، مجھے بالکل یہ نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے 9ویں مرتبے میں 5 اور کم کر کے 5 بچائیں، تب یوں ارشاد فرمایا کہ اچھا چلو 5 ہی پڑھ لو، لیکن لا يبدل القول لدی، میرے فیصلے واپس نہیں ہوتے اور میری بات بدلتی نہیں، اس لیے اجر تو 50 ہی کا رہے گا، عمل کم کر دیتا ہوں بس۔ تو جو مسلمان 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہے دراصل وہ 50 نمازیں پڑھتا ہے، کیونکہ اللہ نے 5 کو قائم مقام 50 کے بنایا ہے۔ تو اپنی زبان بدلتے نہیں اللہ تعالی، ما یبدل القول لدی، اس لیے بدلے گا نہیں، حکم تو وہی رہے گا 50 کا۔ ہاں 50 کی جگہ 5 قبول کر لیں گے اور وہی اجر دے دے گا، میں حکم نہیں بدل رہا ہوں، مراعات ہو رہی ہے، حکم وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو بدلتا نہیں ہے، اس لیے جب اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات کہلوائی ہے، راستوں میں نہیں بیٹھو، آگے آ کے بیٹھو، آگے سے ادھر آگے اور جگہ ہے کرسیوں کے پاس، ایک آدمی کو وہاں بٹھانا چاہیے اور اس کو بولنا چاہیے کہ رستوں میں نہ بیٹھے، کوئی آگے آؤ، رکھانا پڑتا ہے تربیت کرنے کو، ٹریننگ ہر چیز کی، مجلسوں میں حاضری کی بھی ہے، اس کے لیے تو وہی بھی اتارنی پڑی اللہ تعالیٰ کو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ بعض چیزیں تو فطرت ہی میں ہونی چاہیے کہ انسان کوئی بھی کام کرے تو اس کا دھیان کھٹکے کہ اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی۔ اب یہی بات تو سنائی جا رہی ہے نا، اسی لیے سنائی جاتی ہے کہ ہم سیکھیں، لیکن ہم سن کے وہ کھانے میں ڈال دیتے ہیں، یعنی جیسے کمپیوٹر میں محفوظ کر دیتے ہیں سب، تو وہ سب محفوظ کر لیتے ہیں، پچھلے خانے میں نہیں ڈالو۔ برابر یہ بات بتائی جاتی ہے، کوئی نئے آ جاتے ہیں تو الگ بات ہے، ان کو نہیں معلوم رہتا ہے، لیکن جو بار بار آتے ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کسی بھی مجلس میں پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے،
الا یہ کہ اب جگہ کوئی نہ رہ گئی ہو تو جوتوں میں بیٹھو، کوئی شان کے خلاف نہیں، کوئی بری بات نہیں، لیکن جب جگہ بچ آگے سے بیٹھنا شروع کرو، آگے سے اس طرح۔ شروع میں بیٹھنے والے اگلی صفیں نماز کی صفوں کی طرح پر نہیں کرتے، اس واسطے نہیں کرتے کہ کچھ معزز لوگ علماء وغیرہ آتے ہیں تو ان کے لیے رستہ رہے، ورنہ اس نماز والی ترتیب میں سامنے سے بھرتے چلے جائیں تو پھر صحیح رہتا ہے، لیکن اپنے بڑوں کو آگے بھی تو کرنا ہے، اور جب ان کو آگے کرنے کے لیے انگل کے جائیں گے، اس لیے راستہ بھی رکھنا چاہیے، اور جب سامنے کی جگہ بھر جائے تو پھر جگہ بھرتے جاؤ۔ یہی مجلس کا ادب ہے۔ ابھی ادھر جانب میں داہنی جانب میں کافی جگہ ہے، لیکن ہر آنے والا پچھلی صف میں بیٹھتے بیٹھتے جا کے وہ کولر تک ٹچ ہو گیا، اب آنے والے کو ادھر جانے کی جگہ نہیں، ادھر آنے کی جگہ نہیں، تو بیٹھنے آنے والے خود ہی اپنی عقل سے سوچو میں جو کام کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، اس کو سوچو۔ جانے میں سہولت کو دیکھتے ہوں گے یہ سب، مجلس برخاست ہوئی تو نکلنے میں سہولت ہو جائے گی، اس لیے پیچھے بیٹھو۔ مسجدوں میں بھی اعلان ہوتا ہے بھائی فرسٹ فلور پہ جگہ ہے جاؤ، تو نہیں جاتے لوگ، اس لیے نہیں جاتے کہ وہ سلام پھیرتے ہی نکلنے میں سہولت ہو جاتی پیچھے سے، اس لیے اوپر نہیں جاتے۔ آج جو حدیثیں سنائی گئی ان کا حاصل یہی کہ آدمی، ہر مسلمان اپنے ساتھیوں کی راحت اور ضرر کو سوچے، ہر کام میں سوچے۔ اسلام میں تو اللہ نے بھی اپنے حقوق چھوڑے بندوں کے خاطر۔ آپ لوگوں نے فقہ کی کتابوں میں، طالب علموں نے تو پڑھا ہی ہوگا کہ تیمم کرنے کی جو اجازتیں ہیں ان میں ایک یہ بھی مسئلہ بیان کیا گیا، پانی قریب میں ملنے کی امید ہو، امید ہے کہ مل جائے گا پانی، پانی قریب میں ملنے کی امید ہے، لیکن جا کر آنے میں ساتھیوں کو تکلیف کا اندیشہ ہے، تو نہ جائے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ تو دیکھو ساتھی کی تکلیف میں اللہ نے اپنا حق چھوڑ دیا، حالانکہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا کفر ہے، جان بوجھ کے بغیر وضو نماز پڑھنا کفر ہے۔ بھول گیا الگ بات ہے، نہیں معلوم تھا، نہیں یاد تھا تو الگ بات ہے، لیکن جانتے بوجھتے بغیر وضو بغیر غسل کوئی نماز پڑھ لے تو اسے فقہا نے کفر کہا۔ تو اتنا بڑا حق ہے اللہ کا کہ اس سے کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے، لیکن یہ حق اللہ نے چھوڑ دیا دوسرے ساتھی کو تکلیف ہونے کی وجہ سے، بھئی اس کو تکلیف ہو جائے گی، اکیلا رہے گا، ڈر جائے گا، کوئی درندہ آ جائے گا، کوئی پریشانی کی بات ہو جائے گی، تو تم بھی مت جاؤ پانی لانے کے لیے۔ بیوی ہے، چھوٹا بچہ ہے، کہیں چھوڑ کے نکل کے جانا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، پانی لانے کے جائے گا، پانی تو مل جائے گا مگر ان کو کوئی تکلیف ہو جائے گی، تو نہیں پانی لانے جاؤ اور وہ تیمم کر لو، کیونکہ مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ضرر میں نہیں ڈالا، تکلیف میں نہیں ڈالا، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تنگی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ پانی ہے آدمی کے ساتھ، چھاگل میں، تھرمس میں، برتن میں، جس میں بھی ہے پانی ہے، اور وہ پینے کے لیے رکھا ہے اس نے، اور اب اگر اس سے وضو بنا لیتا ہے تو پیاس سے تکلیف ہونے کا ڈر ہے، پیاس لگے گی تو پانی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ پینے کا پانی رکھ لو ویسے ہی اور تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ تو دیکھو اپنا حق چھوڑتا ہے اللہ ہمارے حق کے واسطے، ہماری راحت کے واسطے، ہمارے ساتھیوں کی راحت کے واسطے۔ تو اگر انسان ایسا کام کرے جس سے فرق کچھ بھی نہیں پڑتا، تھوڑا عقل سے کام لے کر کے کھڑے ہو کے ایک نظر ڈالے کہاں مناسب جگہ محسوس ہو رہی ہے وہاں جا کے بیٹھے، اور تھوڑا سمجھ سے کام نہ لے، بس داخل ہوا بیٹھ گیا،
تو یہ دونوں میں اس کو نقصان کیا ہو رہا ہے، تکلیف کیا ہو رہی؟ دوسری صورت اور پہلی صورت میں فرق کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، تھوڑی سی عقل کو متوجہ کرنے کا زحمت ہوگی بس. لیکن اگر ایسا کر لے تو سب کو راحت ملے گی، اور اگر ایسا نہ کرے تو کسی کو تکلیف ہوگی، اور کسی کو تکلیف دینے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ اس لیے کسی کو تکلیف دینے والا کام نہیں کرنا چاہیے. یہی ہے. چپل چھوڑتے وقت کیف متفق آنکھیں بند کر کے چھوڑ دو. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ پہلے سے دوسروں کی چپلیں ہیں، کہیں جگہ ہے میری چپل چھوڑنے کے لیے، تو جگہ دیکھ کر کے وہاں چھوڑو. جگہ نہیں نظر آ رہی تو بنا لو، یا دور چھوڑ کے آ جاؤ، یا اٹھا لو جیب میں رکھ لو اپنے. وہ تو بری بات نہیں ہے، لیکن دوسرے کی چپل پر چپل چھوڑ دینا یہ بری بات ہے. جیب میں رکھ لے کے آ کے بیٹھنا بری بات نہیں. دیکھو لوگ حرم شریف میں چپلیں سب اپنی لٹکا لے کے تھیلیوں میں جاتے رہتے. کیوں؟ کہ بھائی ہمارا مال ضائع بھی نہ ہو، اور جو ہے اللہ کی طرف سے اجازت ہے. حالانکہ کعبۃ اللہ کے پاس جوتیاں لے جانا منع ہونا چاہیے. فخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ. اور اس سے بڑی مقدس کون سی جگہ ہوگی؟ کوہ طور سے بڑھ کر کعبۃ اللہ کا کیا مقام ہے؟ لیکن اجازت ہے کہ وہ پاک ہیں، ساتھ رکھ سکتے ہو، اپنے کمر میں باندھ لے سکتے ہو، ہاتھ میں پکڑ لے سکتے ہو، کوئی بات نہیں. اللہ نے اس میں بھی بندوں کی رعایت فرمائی، اپنا حق چھوڑ دیا. اس کی عظمت کا حق تو یہ تھا کہ صاحب یہاں کیوں لے کے آئے ہو، اور کوئی بلا آ جاتی، آفت آ جاتی اللہ کی. لیکن نہیں، اللہ نے اپنے حقوق بندوں کی راحت کے لیے چھوڑے. ترجیح بندوں کی راحت کو دی اللہ تعالیٰ. ہر مسئلے میں دیکھ لو، ترجیح بندوں کی راحت کو دی ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے یہ سب چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. سیکھے، اور سکھایا تو جاتا رہتا ہی ہے، لیکن ہم یاد رکھتے نہیں، عمل نہیں کرتے. عمل شروع کر دو. صحابہ نے پورا دین عمل میں محفوظ کیا. کوئی کتاب نہیں تھی صحابہ کے پاس، کاغذ قلم بھی نہیں ملتا تھا اس زمانے میں. تو صحابہ کرام نے پورے دین کی حفاظت بالعمل کے وسیلے سے کی. بھائی عمل شروع کر دو، خود ہی محفوظ ہو جائے گا. اب اس کو بھلانے کا کیا ہے؟ عمر بھر کرتے رہیں گے، محفوظ رہے گا، دوسروں کو بتاتے رہیں گے. نبی نے یوں فرمایا تھا، نبی نے یوں فرمایا تھا. ایک دفعہ ہم سے ایسی غلطی ہوئی تو ایسے اصلاح فرمائی تھی، ایک دفعہ ایسا ہوا تو ایسی اصلاح فرمائی. وہ جو بولے ہیں بعد میں بولے ہیں لوگوں کے سامنے، لیکن خود جو محفوظ رکھے ہیں وہ عمل میں محفوظ رکھے. تو اس لیے عمل میں ہم کو محفوظ رکھ لینا چاہیے. جو باتیں بھی ہوں ان کے اوپر ہم عمل کریں تو وہ پھر ختم نہیں ہوں گی، باقی رہیں گی. اور ذہن میں محفوظ رکھیں گے تو بھولنے کا اندیشہ ہے، اور کاپی میں محفوظ رکھیں گے تو بھولنے کا اندیشہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا اندیشہ ہے کہ کاپی ہی میں نہ رہ جائے وہ. جی اس لیے تدبیر کے درجے میں آدمی لکھ بھی لے تو لکھ لے کہ شاید ذہن سے نہ نکل جائے، اس لیے محفوظ کر لے. مگر اصل حفاظت بالعمل ہے. عمل میں حفاظت کرو، ہر بات کی عمل میں حفاظت کرو. اس سے دو فائدے ہیں. مقصود نصیحت سے عمل ہے وہ ہو جائے گا پورا، اور دوسرے یہ کہ اپنے کو یاد بھی رہ جائے گا، محفوظ بھی ہو جائے گا، مقصود بھی حاصل، محفوظ بھی ہو جائے گا. تو اس لیے اس کا خیال دھیان رکھنا چاہیے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بس ہر جگہ جہاں جاؤ وہاں یہی دھیان اور یہی خیال رکھنا چاہتے. اسی کو ذکر اللہ بھی کہتے ہیں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہاں آمبور کے ایک واعظ میں فرمایا، ہندوستان میں ہی آمبور میں واعظ کیا تھا. اس واعظ میں فرمایا کہ دوام ذکر کا کیا مطلب ہے کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو؟ نہیں، فرمایا دوام ذکر اس سے بھی حاصل ہو جائے گا کہ ہر وقت اللہ کے حکم کا لحاظ رکھو.
اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے، اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے، اس کا دھیان رکھو تو 24 گھنٹہ حضوری نصیب ہو جائے گی، اللہ کا دوام ذکر نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ دعا کا اہتمام کرو، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا مانگو، اپنے لیے بھی، امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے بھی، اور علم میں محنت کرنے کے لیے بھی۔ بغیر محنت کے کامیاب ہونے کی دعا مت کرو، جی نہیں، محنت سے دیتا ہے اللہ، اس لیے محنت بھی کرنے کی بھی اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمارا ارادہ محنت کرنے کا ہے، مگر آپ توفیق دیجیے، ورنہ چھٹیوں کے قریب پڑھائی کے معیار پر اثر پڑ جاتا ہے۔ بہت سی کتابیں ختم ہو جاتی ہیں تو بے فکری بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اب تو ہو گیا سال ختم، اس لیے بے فکری بڑھتی جاتی ہے۔ بعض طالب علموں کو دوبارہ آنا نہیں رہتا تو ان کی بے فکری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس طرح ماحول پڑھنے پڑھانے کا آخری دنوں میں کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس سے علم کا بہت نقصان ہے۔ جو بھی فیصلے ہیں وہ رزلٹ کے بعد، اس سے پہلے کی ہر فکر پڑھائی کی، ہر فکر پڑھائی کی، ہر فکر کتاب دیکھنے کی، جو موقع مل جائے یاد کرو، جو موقع ملے سمجھنے کی کوشش کرو، اور اس طرح اللہ سے پھر دعا بھی مانگو تو اللہ تعالی محنت کرنے والے کو ضرور عطا فرماتے۔ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ تو کوشش کے ساتھ دعا بھی، اور دعا کے ساتھ کوشش، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کرو، فکریں کرو، اور مواقع قبولیت کو ضائع مت کرو، اس میں اللہ تعالیٰ سے خوب فائدہ اٹھاؤ، دعا مانگو اور اچھی امید رکھو، اللہ تعالیٰ جو ہے مدد فرمائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔